ٹھیک ہے. تو اللہ نے ایسے موقع پہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، بعض بہت ہی ڈھیٹ ہوتی ہیں، تو طلاق سے بچنے کے لیے کیا اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہاتھ اٹھانے سے بھی کام بن جاتا ہے، یہ حقیقت ہے. دوسرا، اس میں مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میری ہے. جو چیز آپ کی اپنی ہوگی نا، جس پہ آپ کو اجازت دی جائے کہ بوقت ضرورت ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، پھر انسان اس کو اتنے آرام سے چھوڑتا نہیں ہے. حقیقت ہے یہ نفسیاتی. آپ کسی سائیکیٹرک سے پوچھیں یا جس نے نفسیات پڑھی ہے نا، سائیکولوجی، اس سے پوچھیں آپ، جس چیز میں اپنائیت کا احساس ہو کہ میں بوقت ضرورت اس پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہوں، آپ اس کو اتنے آرام سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے. اور جس چیز کا پتا ہو کہ بھائی یہ جو مرضی کر لے، میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اس کے اوپر، میں مرد نہیں ہوں، تو انسان پھر اسے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ جو قانون بناتے ہیں نا آسمان پہ، اس قانون کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا، کوئی متبادل نہیں ہے اس کا. دوسری بات یہ کہ مرد کو اگر ہاتھ اٹھانے کی بالکل بھی اجازت نہ دی جائے تو پھر عورت جو مرضی کرتی رہے گی، مرد کو پھر اپنی یہ مردانگی کے خلاف لگنے لگتا ہے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے میں نے کہا نا، مرد اگر بیوی کو تانا دے کہ بھئی تمہیں تو تمہارے باپ نے سکھایا ہی نہیں کھانا بنانا، اسی قسم کا تانا اگر عورت دینا شروع کر دے اور اس سے 10 گنا بڑھ بڑھ کے تانے دینا شروع کر دے، اس کے کردار پہ الزام لگانا شروع کر دے، اس کو گالیاں دینا شروع کر دے، تو کتابوں کی حد تک لکھی ہوئی چیزیں، یورپ میں ہاتھ اٹھانا منع ہے لیکن صرف لکھنے کی حد تک ہے. یہ وہاں بھی بیویوں کی دھنائیاں کرتے ہیں گورے، لیکن وہ ایسے نہیں کرتے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، وہ پھر بہت ہی تمیز سے کرتے ہیں. تو سربراہ جو بھی ہوگا نا، سربراہ، اگر آپ اس کے ہاتھ، اس کو پاور نہیں دیں گے اپنا حکم نافذ کرنے کی پاور نہیں ہوگی، تو وہ سربراہ نہیں رہے گا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ نے مرد کو عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دے دی، کیا یہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہے؟ میں نے کیا پولیس کو عوام پہ ڈنڈا برسانے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہونا چاہیے. انہوں نے کہا وہ اس لیے اجازت ہے کہ قوم میں غلط لوگ بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ایسے عورتوں میں غلط بھی ہوتی ہیں. تو اگر مرد کو ڈنڈا اٹھانے کی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایسے موقع پہ، تو طلاق کا ریشو بڑھے گا. کیونکہ ہر آدمی کاؤنسلنگ سے نہیں سمجھتا، ہر ایک میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ محبت سے کوئی بات سمجھائے اور وہ کہے میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہوتا. کتنے چور ہیں معاشرے میں، آپ ان کو سمجھائیں چوری غلط چیز ہے تو سارے مان لیں گے ہاں غلط ہے، اب ہم آئندہ نہیں کریں گے. پھر بھی چوریاں ہوتی ہیں، پھر بھی زنا ہوتا ہے، پھر بھی ڈکیتیاں ہوتی ہیں. تو جیسے سربراہ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہونا چاہیے، وہ حکومت، جب تک حکومت کے پاس پاور نہیں ہوگی، سزا جاری کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، تو وہ ملک نہیں چل سکتا. ایسے ہی کوئی تھانہ نہیں چل سکتا جب تک آفیسر کے پاس پاور نہیں ہوگی. ایسے ہی گھر میں سربراہ کے پاس جب تک اپنا حکم نافذ کرنے کی قوت نہیں ہوگی، اس وقت تک گھر میں اس سربراہ کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. تو اسلام کا یہ حکم عین فطرت کے مطابق ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، اس میں اللہ نے یہ کہا نبی کی زبان سے کہ جب ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی جائے تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ بیوی ہے، یہ لونڈی نہیں ہے، کوئی جانور نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اعتدال سے ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، جانوروں کی طرح پیٹنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ اللہ نے اجازت اس صورت میں دی ہے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اور اگر پھر بھی